کام تو بندے نے کرنا ہے، کام کے بغیر کہاں کام چلتا ہے۔ مگر کچھ حاصل کرنے کے لیے آدمی اور کامیابی کے درمیان کچھ چیزیں حائل ہوتی ہیں۔ آدمی اور کامیابی کے درمیان جو گیپ ہے وہ کچھ مسکنسیپشنز کا خلا ہے۔ اس خلا کو پہلے سمجھنا اور پھر دور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے دماغ میں بنتی ہیں اور پھر بڑی آسانی سے ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم اپنے ذہن میں کسی کام کو اہم سمجھتے ہیں تو پھر فوراً اس کو حل کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کام آپ کے مقصد کو پورا نہیں کر رہا ہوتا اور فائدہ بھی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے کہ ہر اہم کام کی اہمیت مختلف ہوتی ہے۔ ایک ریفریشمنٹ سینٹر والے کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ وہ مزید پروڈکٹس ایڈ کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا، جو اتنا پروڈکٹیو نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی نئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو اسے مارکیٹ میں جگہ بنانے کے لیے یعنی سیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے امپورٹنٹ سروس کوالٹی کو بہتر بنانا ہونا چاہیے، جو واقعی اہم بھی ہے، اور جو لوگ وہاں سے کچھ بھی کھائیں گے وہ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ لہٰذا ہر چیز کی اہمیت مختلف ہے۔ ذہن میں بٹھا لیجئے، ہر کام ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کام اس لیے کرتے ہیں کہ مصروفیت بنی رہے۔ ایٹ دا اینڈ یہ کام فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ وہ صرف مصروف نظر آنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مشہور قول ہے، وہ چیزیں جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کبھی بھی ان چیزوں کے رحم و کرم پر نہیں ہونی چاہیے جن کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کرنا ایسا ہے جیسے ایک بھی کام ٹھیک سے نہ کرنا۔ اس کی صاف علامت آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے خراب کام آپ کو بتائیں گے کہ بندہ ذہنی طور پر بے چین ہے، اور اس بے سکونی کی بڑی وجہ اصل میں دو کاموں میں سر پھنسا کے بیٹھ جانا ہے۔ بڑے سے بڑا گرو کسی بھی فیلڈ کا لے لیں، جب دو کام شروع کرتا ہے تو ناکامی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ اسٹیو اوزل بہت خوبصورت بات کہتا ہے کہ بیک وقت کئی کام کرنے کا مطلب ہے کہ بیک وقت ایک سے زیادہ کاموں کو خراب کیا جائے۔ جب بندہ دو کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، دو کاموں کی وجہ سے پرفارمنس بھی کم ہونے لگتی ہے۔ اچھا، اس طرح کرنے سے تقریباً دن کا 28% وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیسیژن میکنگ کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایسا بندہ سب کچھ ہونے کے باوجود فیصلہ نہیں کر سکتا، غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، آدمی اضطراب کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نظم و ضبط ہمیں زندگی میں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آدمی صحیح ٹریک پر آ جاتا ہے، مگر نظم و ضبط کو ایک چوائس کی طرح لینا چاہیے۔ آپ نے منتخب کرنا ہے کہ میرے لیے کون سا آرگنائزڈ راستہ بہترین ہے، جو میرے مقاصد کو پورا کرتا ہو۔ ہر مینج چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جو ڈسپلن آپ کے مقاصد کے عین مطابق ہو وہ فلوئنٹلی کام کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا، گھروں میں بچوں کی پڑھائی کے لیے ٹائم ٹیبل بنانے اور پھر اس پر عمل کرنے کو کہا جاتا تھا۔ یہ بات بظاہر بڑی اچھی لگتی تھی کہ 1 گھنٹہ ریاضی، 1 گھنٹہ انگلش، اور اسی طرح باقی مضامین کو بھی یکساں ٹائم دینا۔ اس میں ایک نظم و ضبط نظر آتا تھا، مگر صحیح بتاؤں تو یہ قابل عمل نہیں تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن مضامین میں کمزوری ظاہر ہوتی اسے فوکس کر کے زیادہ ٹائم دیا جاتا، تاکہ امتحانات میں اچھے نمبر لے کر کامیابی ملتی۔ دیکھا گیا ہے کہ جب بندہ کام خود کرنے لگ جاتا ہے تو دوسروں پر انحصار کم ہونے لگتا ہے۔ یہ بات کچھ حد تک ٹھیک بھی لگتی ہے۔ یہاں اب آپ اپنی مرضی بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی طاقت اکٹھی کیجیے اور کام شروع کر دیجیے اور اپنا بیسٹ پیش کیجیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ سر پر آ جائے اس کو پہلے ہی حل کر لینا چاہیے۔ اگر کسی محفل میں بات کرنی پڑ جائے تو تمام نہیں تو کچھ ریلیونٹ مواد ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس کو آپ آسانی کے ساتھ ڈیلیور کر سکیں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ بیلنس لائف کا خیال اب پرانا ہے۔ اس سے بندے کو مطلوبہ نتیجہ نہیں ملتا۔ کچھ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے موافق حالات ڈھونڈتے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے تو کرنا ہے اور کر کے دکھا دینا ہے۔ ذہن نشین کر لیجئے، بندے کا نصیب ہو تو محنتیں بھی رنگ لاتی ہیں۔ کرکٹ کی پریکٹسز صرف دن کو ہی نہیں ہوتی، روشنی کے بعد بھی بڑی لائٹس کے ساتھ پریکٹسز جاری رکھی جاتی ہیں۔ محنتی کرکٹر اپنی کمزوریوں کو پریکٹس کے دوران دور کرتا ہے۔ اگر وہ صرف دن کی روشنی کو خود ہی ترجیح دے کر اپنی مشق کرتا رہے اور بیلنس کیفیت میں رہے تو اس کے لیے منزل پانا ناممکن ہے۔ اچھا، چھوٹا سوچنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا کروں۔ بڑی سوچ سے بندہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس مہینے ٹارگٹ
2 لاکھ منافع تھا، اگلے مہینے 4 لاکھ ہونا چاہیے۔ یہ آگے بڑھنے کا سادہ سا کلیہ ہے۔ چھوٹی سوچ اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے اور وہ بیریئرز بندے نے خود اپنے ذہن پر لگائے ہوتے ہیں۔ ان مائنڈ بلاکس کو خود ہی ختم کرنا چاہیے۔